السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا بھائی اظہر خان آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس پروگرام میں، جس کا نام ہے قیمتی لمحے۔ آج کا ہمارا سوال ہے، کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی تھی اور اس دوران کیا واقعات ہوئے تھے؟ اور کچھ مشہور روایتیں ہیں جو جھوٹی گھڑی گئی ہیں، اس پر بھی کچھ وضاحت کرتے ہیں۔ آئیے شیخ محترم سے جانتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جس ماحول میں ہوئی، پہلے وہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس وقت 3 دنیایں تھیں جو کہ اپنے اپنے لحاظ سے انسانیت پر حاوی تھی۔ ایک طرف روم کا مسئلہ تھا جو سپر پاور کی حیثیت سے پوری دنیا پر حکومت کر رہا تھا۔ دوسری طرف اس کے مقابلے میں ایران تھا۔ ان دونوں کو اگر چھوڑ دیا جائے تو ایک طرف ہندوستان تھا، یعنی ایشیائی ممالک تھے۔ ان تینوں جگہ جہاں پر بھی جو معاملہ تھا، ان سب میں جہالت بہت واضح طور پر ہم کو نظر آتی ہے۔ گویا کہ یوں سمجھو کہ ظلمتوں کا ایک گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا، تاریخی اعتبار سے سب سے بہترین طور پر، تحقیقی طور پر جنہوں نے روایات کو لیا ہے، اس حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بروز پیر اور چاش کے وقت نماز فجر کے بعد مکے کے اندر 1 عام الفیل اور ایڑی عیسوی کے اعتبار سے 571 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پیدا ہوئے جب حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا 570 پر 1واں سال چل رہا تھا۔ اس وقت اللہ کے رسول پیدا ہوئے۔ انگریزی ڈیٹ کو بعض نے کہا کہ 20 یا 22 اپریل، اور 1 عام الفیل اس واسطے میں نے جوڑا کہ اسی سال وہ واقعہ پیش آیا تھا جو مشہور ہوا، جو ہاتھیوں کا ایک بہت بڑا جھنڈ لے کے ابرہہ کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، اور اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے کنکریاں ان کو ماری، اور اس سے ان لوگوں کے اندر ایسا ہوا کہ وہ ایسے گل گئے، سڑ گئے، جیسے کوئی کھایا ہوا چھتا ہوتا ہے، کھایا ہوا جو آ کر غذا ہوتی ہے جو پھینک دی جائے، ویسے ہو گیا۔ اسی لیے فرمایا کہ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، کھایا ہوا بھونسے کی طرح ہم نے کر دیا، جو ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا۔ تو وہ ہاتھیوں کا لشکر لا کر جو برباد ہوا، وہ دراصل پورے عرب کے بچے بچے کو مشہور ہو گیا۔ تو اس زمانے میں یہ تو نہیں تھا کہ سرٹیفکیٹ دینا ہے، پیدائش کا سن کیا ہے، درج ہونا ہے، یہ سب تو نہیں تھا۔ پہلے اس طریقہ کا کیلنڈر نہیں ہوا کرتا تھا، کیلنڈر بھی نہیں یہ ہوتا، سال اور ہجری بھی نہیں تھی، تو بالکل عموماً دیکھا جاتا تھا اس دور پر کہ جو مشہور واقعہ ہوتا تھا جی اس کے نام سے سال کا نام دے دیتے تھے، بالکل بالکل، تو اسی لیے اس کو ایئر آف ایلیفنٹ کہا جاتا ہے۔ ہاں صحیح بات ہے۔ تو جو مشہور واقعات ہوتے تھے اس سے تاریخ پکڑی جاتی تھی۔ تو اس واسطے 1 عام الفیل لگا دیا کہ اس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے جس سال یہ عام الفیل کا واقعہ پیش آیا۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ بعض روایتیں اس حد تک آئی ہیں کہ اس واقعے کے 55 دن بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، صرف 55 دن بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اب رہی اگر ہجری اعتبار سے ڈیٹ، اس میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے، اور اس اختلاف کو ہم کو مان لینا چاہیے۔ صحیح تر بات یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ کے سلسلے میں علماء میں بہت اختلاف ہے۔ وفات کی تاریخ میں سب متفق ہیں، لیکن پیدائش کی تاریخ میں علماء میں بڑا اختلاف ہے۔ کوئی ایک بھی ایسی روایت نہیں ہے جس پر سب نے اتفاق کر لیا ہو۔ ہاں، مشہور ترین بات ہمارے ہاں یہ مشہور کر دی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، لیکن تحقیقی طور پر جنہوں نے ان تاریخوں کو کھنگالا ہے، دیکھیے تاریخ جاننے کا ایک بہت بڑا یوں سمجھ لیے کہ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کا جو معاملہ ہوتا ہے نا، اس سے تاریخ نکالی جاتی ہے۔ صدیوں کی تاریخ بھی ہم وہ رکھ کے نکال سکتے ہیں، اور یہ ہم کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں سورج گرہن ہوا تھا جب حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی تھی، بلکہ اسی دن ہوا تھا۔ تو بعضوں نے وہ رکھ کے بڑی تحقیق کی، اپنی زندگی لگا دی، خاص کر مصر کے ایک بہت بڑے حیت دان ہیں جن کا نام ہے محمود باشا فلکی۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہم اس کو رکھ کر
اس سورج گرہن کو رکھ کر جب کیلکولیشن کرتے ہیں تو ہم کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پیر کا دن کسی حیثیت سے 12 ربیع الاول نہیں آئے گا، کیونکہ پیر کا دن پیدا ہونا بخاری کی روایت کے ثابت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا۔ صحابہ نے پوچھا آپ خصوصیت کے ساتھ پیر کے دن کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واسطے کہ میں اس دن پیدا ہوا ہوں، شکرانے کے طور پہ رکھتا ہوں۔ تو جو یہ بات اتھینٹک ہو گئی کہ اللہ کے رسول پیر کے دن پیدا ہوئے۔ اب انہوں نے جب کھنگالا اپنی تاریخ کو کہ کن ڈیٹس میں پڑتا ہے، کن تاریخوں میں پڑتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کبھی نہیں ہو سکتا پیر کا دن، پیر کا دن اگر آئے گا تو وہ 9 ربیع الاول ہوگا۔ اس واسطے بہت سے سیرت نگاروں نے اپنی سیرت میں یہی لکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ اس حیثیت سے آپ کیا ہیں، رحیق المختوم جو کہ سب سے بہترین انعام یافتہ کتاب ہے سیرت کے اوپر، مولانا صفی الرحمن مبارک پوری کی، انہوں نے بھی اسی تحقیق کو کیا ہے اپنے اندر، اپنی کتاب کے اندر جگہ دی، اور انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ صحیح طور پر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ مشہور 12 ہو گیا ہے لیکن 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ اور اسی طرح سید سلیمان سلمان منصور پوری کی کتاب ہے رحمت للعالمین کے نام سے، اور اتنی تحقیقی کتاب ہے کہ عرب کے مورخین بھی اسے سند مانتے ہیں۔ انہوں نے بھی اپنی کتاب میں یہی لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن 12 مشہور ہو گیا ہے، لیکن اصل میں 9 ربیع الاول کے دن اللہ کے رسول پیدا ہوئے، وہ پیر کا دن تھا۔ اور دیکھیں نا، یہ غنیۃ الطالبین جو کتاب ہے جی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جی اس میں انہوں نے 10 محرم لکھا ہے۔ تو اتنے اختلافات ہیں ڈیٹس میں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ دن برتھ ڈے یاد رکھنا ضروری نہیں مانا جاتا تھا۔ اگر ہوتا تو شاید ہم کو اوتھینٹک جیسے وفات کی تاریخ پتہ ہے ویسے پتہ ہوتی۔ یہ سب سے بڑی دلیل یہ اس بات کی ہے کہ ایک تو پیدائش کی تاریخ کو محفوظ نہیں کیا جاتا تھا، اور دوسرا منایا نہیں جاتا تھا۔ آپ نے انگلش میں کہہ دیا، میں نے اردو میں کہہ دیا، بس کچھ واقعے کا ہونا اس کا مطلب یہ نہیں منانا چاہیے۔ منایا نہیں جاتا تھا برتھ ڈے کو، کوئی تصور نہیں تھا، عرب میں بھی نہیں تھا، اور اسی طرح اسلام میں بھی نہیں تھا۔ چلیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ منانا جائز ہے یا پھر کوئی عام انسان کی سالگرہ منانا جائز ہے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں آپ کو سب سے بہترین حدیث جہاں ہم کو اشارہ دیتی ہے وہ یہ ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی دوسری قوموں کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ اب ہم کو دیکھنا چاہیے کہ برتھ ڈے کا منانا، خواہ وہ عام انسان کا ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ آیا کہاں سے ہے؟ آپ بھی اپنے دل سے گواہی دیں گے کہ یہ اسلامی طریقے سے تو ہرگز نہیں آیا۔ آپ اس میں اختلاف کر لیجئے کہ یہودیوں سے آیا یا نصرانیوں سے آیا، فلاں قوم سے آیا، آپ اختلاف کر لیجئے، کوئی مسئلہ، لیکن اس پر تو آپ اتفاق ضرور کر لیں گے، مسلمان شریعت میں نہ حکم ہے نہ ان کی سیرت و کردار میں کبھی یہ چیز منائی گئی، یہ غیروں کی طرف سے آیا۔ جیسے آپ نے کہا کہ جس کسی بھی کی مشابہت کرو آپ انہی میں سے ہوں گے، میں تحقیق کر رہا تھا اور اس میں پتہ چلا کہ بک آف جینیسس چیپٹر 40 ورس 20 میں بائبل میں لکھا گیا ہے کہ فرعون نے اپنی سالگرہ منائی۔ تو دیکھیں، چلو پھر تو اور زیادہ پائے ثبوت کو پہنچ گئی میری بات، تو یہ تو اور ثابت ہو گیا کہ یہ غیروں کے مشابہتیں ہیں، آپ کس کی ہے نہیں ہے یہ آپ اپنے اختلاف میں رکھ لیجئے، لیکن اسلامی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب کہہ دیا کہ جو کوئی غیروں کا اپنائے گا وہ غیر ہی ہو جائے گا، حتیٰ کہ قرآن میں اس حد تک یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ ہرگز کیا ہیں، اولیاء نہ بناؤ، دوست نہ بناؤ کافروں کو، تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء و بعض، دیکھو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں، تمہارے ہرگز کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ ومن یتولہم منکم فانہ منہم، جو کوئی بھی انہی کی طرف پلٹے گا ہم انہی کی کر دیں گے، انہی کے اندر کر دیں گے۔ یعنی منایا ہوتا تو ہر سال کیا کیا کیے، کتنے لوگوں کو بلائے، کتنی دعوتیں کرے، سب لکھا ہوتا، بالکل بعد میں صحابہ کرتے ہوتے۔ اس کا مطلب یہ کہ منایا ہی نہیں کبھی، کوئی منایا نہیں گیا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں نہیں، بلکہ ہم پورے سند کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے دور مبارک میں بھی منایا نہیں گیا، اور تابع التابعین کے دور مبارک میں بھی منایا نہیں گیا۔ یہ 3 زمانے ہی اتھینٹک زمانے ہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ، اس کے بعد کا اور اس کے بعد کا۔ تو صحابہ بھی نہیں منائے، تابعین بھی نہیں منائے، تابع التابعین بھی۔ اب آپ نے جو سوال پوچھا نا، اس کا میں اتھینٹک آپ کو کیا ہے ایک لفظ میں جواب دیتا ہوں۔ انفرادی برتھ ڈے منانا بھی جائز نہیں ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منانا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ محبت رسول کی نشانی بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی نہیں کرتا ہے برتھ ڈے یا میلاد النبی نہیں مناتا ہے، یہ تو کیا ہے، رسول کی گستاخی ہے، محبت نہیں کرتا۔ میں پوچھتا ہوں، کیا صدیق اکبر کو محبت نہیں تھی؟ کیا فاروق اعظم کو محبت نہیں تھی؟ کیا عثمان غنی کو محبت نہیں تھی؟ کیا علی مرتضیٰ کو محبت نہیں تھی رضی اللہ عنہم؟ اور ان کو خلافت کے زمانے ملے، ارے ہم کیا منائیں گے، ان کو تو حکومتیں ملی نا جی۔ آپ دیکھ لیجئے، تقریباً حضرت ابوبکر صدیق کے دور مبارک میں 3 میلاد آئے ہوں گے، اور حضرت عمر کے دور مبارک میں 10 میلاد آئے ہوں گے کیونکہ 10 سال حکومت کی، اور حضرت عثمان غنی کے دور مبارک میں 12 میلاد آئے ہوں گے کیونکہ 12 سال حکومت کی، اور حضرت علی کے دور مبارک میں 5 میلاد آئے ہوں گے کیونکہ 4.5 سال حکومت کی۔ تو ان میلاد میں کیا کبھی کہیں چراغاں کیا گیا؟ کیا کہیں کوئی نعت خوانی ہوئی؟ کیا کہیں کوئی معاملہ، کیا مٹھائی تقسیم ہوئی، ڈھول باجے ہوئے؟ کیا ہوا جب صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی اور علی مرتضیٰ نہیں منائے، اور پھر بھی آپ چاہتے ہیں اور مانتے ہیں اور آپ کا ایمان ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے جو محبت کی وہ ہم نہیں کر سکتے، تو پھر محبت کے دلیل میلاد منانا ہوئی ہی نہیں۔ تو یہاں پر تو یہ کلیئر ہو گیا کہ میلاد منانا نہیں ہے، نہ کسی انفرادی دور پر کسی کی برتھ ڈے منانا جائز نہیں ہے، اور دیکھ لیے کہ ہم نے فرعون کی سنت ہے جی، یہ تو کلیئر ہو گیا ہے۔ لیکن جیسے میں نے سوال کیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تعلق سے کئی موضوع روایتیں ہیں، جی، ان پر کچھ وضاحت کریں۔ دیکھیے، یہ دراصل ایسا ہے معاملہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو بعض لوگوں نے اس حد تک غلو کیا کہ جس طرح کوئی معجزاتی طور پر کوئی معاملہ ہوتا ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے کئی روایتوں کو لا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے جوڑ دیا۔ عام طور پر جو مشہور کیا جاتا ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے، یہ ایک عظمت کے اعتبار سے۔ حالانکہ اس روایت کی تحقیق میں ہم جا کے دیکھتے ہیں تو امام ابن القیم رحمہ اللہ وغیرہ صاف لکھتے ہیں کہ یہ روایتیں ہیں لیکن صحیح نہیں ہیں۔ صحیح تر روایت یہ ہے کہ ان کے دادا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختنہ دستور عرب کے مطابق کی۔ اور اسی طرح دوسری روایت ایک آتی ہے جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ماں کے پیٹ سے نکلے فوری طور پر سجدہ کیا، جیسے ایک اچھا انسان سجدہ کرتا ہے اسی طرح ہاتھ رکھ کے سجدہ کیا۔ اور بڑے بڑے مقررین اپنی عقیدوں میں لاتے ہیں اس واسطے کہ یہ دراصل کیا ہے، بڑی عظمت کی بات ہے۔ حالانکہ ہمیں پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ بات جو کہی جا رہی ہے وہ سند کے اعتبار سے کیسی ہے۔ کسی صحیح روایت میں یہ لفظ نہیں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا۔ اور اسی طرح بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ جو کسریٰ کے کنگن 14 کنگن تھے اس کے، وہ سب کے سب گر گئے۔ یاد رکھیے یہ بھی کوئی روایت، اس وقت کون جا کے کسریٰ کے دربار کو دیکھتا کہ اس کے کنگن گرے ہیں یا نہیں ہیں۔ اور اسی طرح بعضوں نے کہا کہ ایران کا جو آتش گدا تھا کئی ہزاروں سالوں سے جو جلتا آ رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت اچانک بجھ گیا۔ حالانکہ اس سے کیا ہے، کوئی اتھینٹک، کہاں آتش گدا ایران کا اور کہاں مکہ، اور اس وقت کون جا کے دیکھ کے لے آئے، یہ بھی بالکل صحیح۔ تو اس طرح کی کچھ باتیں ایڈ کر کے دراصل معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت سے مبرہ کر کے کوئی اور شخصیت پیش کر کے عوام کو یہ دھوکہ دیا جاتا کہ دیکھو یہ دراصل اتباع اطاعت کی نہیں ہو سکتی، وہ تو نور تھے۔ یہ غلط عقیدہ ہے، اصل میں سمجھنے کی بات یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اسی طرح ہوئی جس طرح عام بچوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ کا نام ہے شفا۔ یہ دراصل اس زمانے کی داعیہ تھی، کیونکہ اس زمانے میں ہاسپٹل تو نہیں ہوتے تھے۔ جو لوگ ڈلیوری کے وقت جا کے مدد کرتے تھے تو ان کو کہتے تھے داعیہ۔ یہ داعیہ اس وقت اچھے بہترین داعیوں میں سے ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ تھی شفا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اس وقت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت داعیہ کی خدمت انجام دو جی حضرت آمینہ کے پاس، ان کا نام تھا شفا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں تھی، اور انہوں نے کوئی روایتیں نہیں کی اس معاملے میں۔ عام بچوں کی طرح ہی کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، ختنہ ہوا،
پھر 7ویں دن حقیقہ ہوا. یہ ان کے عرب دستور کے مطابق ہی تھا وہ سب چیزیں، ویسے ہی ہوئی. بعد کے لوگوں نے کیا کیا کہ ادھر ادھر کی چیزیں جوڑ کے ثابت کرنا چاہا کہ یہ سب چیزیں کیا ہیں، معجزاتی طور پر ہوئی ہیں، حالانکہ غلط بات ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت سے مبرہ نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ میں کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں انسانوں میں سے ہوں، مجھے انسانیت سے ماورا مت سمجھو. صاف کہا. آخری زمانے میں وہ حدیث مشہور ترین ہے، لا تطرنی کما اطرت النصارى وعیسی ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ. لوگوں دیکھو مجھے اس طرح بڑھاؤ نہ چڑھاؤ جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو ان کے ماننے والوں نے بڑھایا چڑھایا. میں اللہ کا بندہ ہوں. انما انا عبد، جب تم کہو تو کہو کہ عبد اللہ ورسول، میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں. حتیٰ کہ ہم کلمے میں کیا کہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. وہاں بھی ہم اقرار کرتے ہیں کہ عبدہ ورسولہ، عبد ہیں وہ، دراصل اللہ کا حصہ نہیں ہے، اللہ کے نور کا حصہ نہیں ہے. یہ غلط باتیں مشہور ہو گئی اور لوگوں نے سمجھا کہ اس سے اللہ کے رسول کی عزت بڑھ جائے گی، حالانکہ ہرگز نہیں. اللہ کے رسول کی عزت تو اسی وقت ہے جب انسان ہونے کے ناطے وہ پاکیزہ زندگی گزارے جو کہ پوری کائنات کے لیے نمونہ بن گئی. جب ملک ہو کے پاکیزہ زندگی گزارے، ملک کے لیے کیا بہت بڑی بیوٹی ہے. کمال کی بات نہیں ہے اس میں، اس میں کیا کمال ہے؟ کمال تو وہ ہے نا جی جس کے پاس انسان ہونے کے ناطے اس کی کمزوریاں بھی ہوں پھر بھی وہ ثابت کر دے. یہی تو تھا. اسی واسطے اللہ نے جب بھی بڑے بڑے مقامات پر خطاب کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے لفظ عبد کا استعمال کیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سب سے، میں پوچھتا ہوں آپ ذرا بتائیں، سب سے انوکھا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا پیش آیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں معراج، کیونکہ اس سے انوکھا واقعہ پیش ہی نہیں آیا. 7 آسمانوں کی سیر اور رات کے ایک حصے میں کر کے واپس بھی آ گئے. یعنی جب اتنے اوتھینٹک روایتیں موجود ہیں جی، ان کو بیان کرنا چھوڑ کر جو ہے موضوع روایتیں بنا کر روایت کر رہے ہیں، جی مطلب درجے بڑھانے کے لیے. ہاں، جبکہ اچھی خاصی روایتیں موجود ہیں تو انہیں اس میں بتانا ایک بات، چاہیے. درجے بڑھانے کے لیے جو روایتیں پیش کر رہا میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑا درجہ عبد ہونے میں ہے، عبد سے نکالنے میں نہیں ہے. اللہ کے رسول کے انسان ہونے میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے بندے ہونے میں سب سے بڑا درجہ ہے. آپ اس سے نکال کے ان کے درجات کو نہیں بڑھا سکتے. یہی بات میں کرنے آ رہا تھا کہ سب سے بڑا واقعہ جو معراج کا ہوا، اللہ جب اس کا ذکر کیا قرآن میں سورہ اسراء کی پہلی آیت تو وہاں کیا فرمایا دیکھیے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئے. حالانکہ وہاں آیت آ سکتی تھی سبحان الذی اسریٰ بنبیہ برسولہ، لیکن اللہ نے وہاں نبوت کا بھی لفظ استعمال نہیں کیا، رسالت کا بھی، کہا کہ عبدی. تو یاد رکھیے اس حیثیت سے اللہ تبارک و تعالی بتا رہا ہے کہ معراج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بلندی اللہ کے بندے ہونے میں. جزاک اللہ خیر شیخ، بہت ہی بہترین طریقے سے آپ نے اس سوال پر وضاحت کی. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.